وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوني. موضوع سخن امت سازی. البتہ یہ میرا موضوع نہیں تھا، یہ مولانا فیاض باقر صاحب کا موضوع تھا، اور کما حق انہوں نے اس موضوع پر سیر حاصل بحث بھی کی. مجھے بھی کہا گیا کہ کچھ باتیں اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. نہایت اختصار کے ساتھ چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. امت کی اہمیت کیا ہے، امت بنتی کیسے ہے، امت کے تشکیل کے عناصر کیا ہیں، جیسا مولانا فیاض باقر صاحب نے تفصیل سے بیان کیا. میں صرف ایک نکتے کی طرف اشارہ کروں گا، وہ یہ ہے کہ امت کو بن جانے کے بعد امت باقی کیسے رہے، بقائے امت کے اسباب کیا ہیں اور زوال امت کے اسباب کیا ہیں. الحمدللہ یہ ساری باتیں قرآن و حدیث میں موجود ہیں، ہمیں اپنی طرف سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. سرکار ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب امت سازی کا کام شروع کیا، امت بنانا کوئی ہمارا کام نہیں ہے، ہمیں تو بس وہی طریقے اپنا لینے ہیں جو حضور ہمیں سکھا کے گئے ہیں. کیونکہ امت بن چکی ہے، بکھرے ہوئے افراد، وہ افراد جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ان کو اس طرح سے پیغمبر نے جوڑا کہ کل کے لٹیرے آج اپنا سب کچھ دوسرے پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. حضور نے امت سازی کے لیے دو اہم چیزوں کو ذریعہ بنایا. ایک کلمہ توحید، عرض کیا تھا کہ توحید ہر چیز کی اساس اور بنیاد ہے. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ اور توحید کلمہ، کلمہ توحید اور توحید کلمہ، یعنی اللہ ایک ہے اور یہ ساری امت جو ہے وہ ایک ہے. وحدت اور توحید یہ دو چیزیں تھیں جسے حضور نے امت سازی کے لیے انتخاب کیا. اور یہ وحدت، یہ اتحاد، یگانگی، یکجہتی اتنی اہم چیز ہے جسے اللہ نے اسے اپنی نعمتوں میں ایک اہم نعمت شمار کیا ہے. چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. سب مل جل کر کے اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور ایک دوسرے سے جدا نہ ہو. اب اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فرقوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں ایک دوسرے سے الگ نہ ہو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. یہ اتحاد، یہ وحدت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تب بھی کوئی بات نہیں ہے. یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جس نعمت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا. کون سی نعمت؟ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. یاد کرو وہ زمانہ جب تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے سے برسر پیکار تھے، ایک دوسرے سے جذبہ گریباں تھے، لڑائی جھگڑے اختلافات میں غرق تھے تم. اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. یعنی یہ وحدت، یہ اتحاد کا قیام کسی انسان کا کارنامہ نہیں ہے، یہ پروردگار کا خاص لطف و احسان ہے. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. تم اللہ کی نعمت سے بھائی بن. دو جگہ یہاں نعمت کا ایک دفعہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. تو یہ اتحاد، یہ جگانگی، یہ وحدت جو ہے، جب تک یہ وحدت قائم رہے گی تب تک یہ امت قائم رہے گی. امت تشکیل پانے کے بعد اس وقت تک
بکھرے گی نہیں جب تک امت کے درمیان وحدت اور اتحاد قائم رہے گا. ان هذه امتکم امۃ واحدہ، یہ امت فرقوں میں تقسیم نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک امت ہے. وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا رب ہوں. فَاعْبُدُونِي، ہماری عبادت کرتے رہو، یعنی ہماری ہی اطاعت کرتے رہو. یعنی بقاء امت کا انحصار وحدت امت اور عبادت رب پر ہے. جب تک ہم اس کے بندے بنے رہیں گے کبھی بھی. دیکھیے وحدت اختلاف میں تبدیل کیسے ہوتی ہے، کیوں اختلاف ہوتا ہے، اختلاف کا سبب کیا ہے. دیکھیے اختلاف صرف فکری اختلاف سے اختلاف نہیں پیدا ہوتا. فکری اختلاف تو نیچرل ہے، طبیعی ہے. اللہ نے انسانوں کو عقل عطا کی ہے، جانور نہیں ہے انسان، عقل عطا کے ہے. قوت عاقلہ ہمارے پاس ہے، قوت فکر ہے. جب انسان سوچے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ سوچ کا نتیجہ ہمیشہ یکساں تو نہیں ہوتا. ہاں جہاں عقل نہ ہو، جہاں فکر نہ ہو، جہاں تدبر نہ ہو، ایک طریقے سے ان کو ہٹایا جا سکتا ہے. لیکن جہاں سوچنے کی آزادی ہے، فکر کی آزادی ہے، اللہ نے عقل دینے کے بعد عقل پہ تالے نہیں لگائے ہیں کہ عقل دے تو دیا مگر سوچنا نہیں، فکر نہ کرنا، غور نہ کرنا. نہیں، تعقل کرنا، تدبر کرنا، غور و فکر کرنا واجب ہے ہمارے لیے. سب سے بڑا گناہ عقل کو تالا لگا دینا ہے. شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. بدترین مخلوق، بدترین زمین پر چلنے والے، حرکت کرنے والی وہ مخلوق ہے، وہ گونگے بہرے ہیں جنہیں عقل تو ہے مگر عقل کا استعمال نہیں کرتے. تو جب سوچیں گے، جب تفکر کریں گے، جب غور و فکر کریں گے، تو ضروری نہیں ہے کہ سب کا نتیجہ ایک ہو. حتیٰ چار مرجع تقلید بھی جو باتقوا ہیں، عادل ہیں، وہ بھی اگر غور و فکر کریں گے تو نتیجے ان کے ہمیشہ یکساں نہیں آتے ہیں. فتاوا میں اختلاف آپ جو دیکھتے ہیں وہ اسی لیے ہے، تعقل و تفکر کا نتیجہ ہے. تو فکروں میں اختلاف کوئی بری چیز نہیں ہے. آپ کی رائے کچھ ہو سکتی ہے، ہماری رائے کچھ ہو سکتی ہے، ان کی رائے کچھ ہو سکتی ہے. یہ فکری اختلاف ارتقاء کا سبب بنتا ہے، زوال کا سبب نہیں بنتا ہے. بری بات یہ ہے نزاع کرنا، لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، ایک دوسرے کے نظریے کی توہین کرنا. تشریف لائیے، جگہ خالی ہے، موجود ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. جو چیز مضر ہے امت سازی کے سلسلے میں وہ ہے اپنے نظریات کے اوپر اڑے رہنا، دوسرے کی بات کو سننے کے لیے تیار نہ ہونا. نہیں، آپ کا نظریہ یہ ہے، ان کا نظریہ یہ ہے، ان کا نظریہ یہ، ہر ایک کا نظریہ اس کی جگہ پر محترم ہے. آپ کا نظریہ محترم ہے، لیکن آپ اس بات کی کوشش نہ کریں کہ اپنے نظریے کو ہمارے اوپر لاد دیں، مسلط کرنے کی کوشش نہ کریں، اور نظریے کو لے کر کے اپنی جگہ کے اوپر اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد جو ہے وہ جداگانہ یہ جو ہے بنائے رہیں. دیکھیے یہ ہمارے ہاتھوں میں 5 انگلیاں ہیں، یہ 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہیں. ان کا سائز بھی الگ ہے، ان کی طاقت بھی الگ ہے، ان کی خاصیت بھی الگ ہے. مفاخر ہیں ہر ایک کے کچھ امتیازات ہیں جو دوسرے میں نہیں پائے جاتے ہیں. یہ بہت اس کو اہمیت حاصل ہے. دستخط جہاں فیل ہو جاتی ہے وہاں یہی کام دیتا ہے. اسے بہت ناز ہے اپنی ذات کے اوپر، ہم بہت اہم ہیں. ہم اگر نہ ہوں گریبان کھلا رہے گا، بٹن بند نہیں ہو سکتا اس کے بغیر. ہاں کوشش کر کے دیکھ لیجئے گا، اس کے بغیر بٹن، گریبان کھلا ہی رہے گا، گریبان چاک رہے گا. اگر یہ نہ ہو، بہت اس کی اہمیت ہے. اگر کسی بات کی تائید کرنا ہو کہتے ہیں اوکے، یہی ہوتا ہے نا. لفٹ مانگنا ہو، بہت سارے کاموں میں یہ آتا ہے نا بھائی، دستخط فیل، مگر یہ فیل نہیں ہوتا ہے. دستخط تو نقلی جو ہے بن سکتی ہے، انگوٹھے کے جو ہے نشانات نقلی نہیں بن سکتے. اس کو بہت فخر ہے، ہماری بڑی اہمیت ہے، اس کو بھی بہت فخر ہے. جب بچے تھے پوچھتے بیٹا اللہ کلمے کی انگلی ہے، ہمیں بہت فخر ہے اس کو.
بچہ ہمیشہ کہتا ہے اللہ اللہ، ایک کہنا ہوتا ہے، اسی انگلی کو اٹھایا جاتا ہے، اسے بھی بہت فخر ہے، ہم سب سے بڑے ہیں، اس کا بھی اپنا امتیاز ہے، ہم سب سے بڑے ہیں، اس انگلی کو بھی فخر ہے کہ انگوٹھی تو ہمارے ہاں سجتی ہے، اور اس کا کیا کہنا، سب سے چھوٹے گھر کے ہم ہیں، سب سے چھوٹا سب سے پیارا۔ پانچوں کو اپنے اپنے مفاخر پر ناز ہے۔ اگر یہ اپنے اپنے مفاخر پر باقی رہتے ہوئے الگ الگ رہیں، ایک دوسرے سے ملنے کو تیار نہ ہوں، دشمن کے مقابلے میں سب ٹوٹ جائیں گے، یہ بھی ٹوٹ جائے گی، یہ بھی ٹوٹ جائے گی۔ لیکن جب یہ اپنے امتیازات کو بھلا کر کے امت بن جاتے ہیں، ایک دوسرے سے جب گلے مل جاتے ہیں، تو یہ ٹوٹنے والی انگلیاں توڑنے والا مکہ بن جاتا ہے۔ کسی کا جبڑا اس مکے کے سامنے ٹک نہیں پاتا ہے۔ تو امتیازات ہیں ہمارے، کوئی کسی میں کوئی اچھائی ہے، کوئی خصوصیت ہے، آپ کی رائے یہ ہے، آپ کا نظریہ یہ ہے، ان تمام نظریات کو بھلا کر کے جب آپ ملیں گے یعنی امت بنیں گے۔ امت تبھی ہوگی جب یہ جو ہے وحدت ہے، اور وحدت تبھی تشکیل پا سکتی ہے جب ہم اپنے ذاتی مفاخر کو باقی، ہم یہ نہیں کہتے اپنے مفاخر کو بھول جائیے، نظریات کو بھول جائیے۔ جب ہم بات کرتے ہیں شیعہ سنی اتحاد کی، تو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سنی شیعہ ہو جائے، شیعہ سنی ہو جائے۔ شیعہ کے جو اپنے عقائد ہیں، اب اپنے عقائد کو باقی رکھیے، سنی کے جو اپنے عقائد ہیں وہ اپنے عقائد کو باقی رکھیں، باقی رکھتے ہوئے ایک دوسرے سے ضرورت کے وقت گلے مل جائیں۔ پیغمبر اکرم نے مسلمانوں کو یہ دیکھتے ہوئے کہ ان کے خیالات الگ الگ ہیں، ان کے قبائل الگ الگ ہیں، خصوصیات الگ الگ ہیں، خاندان الگ الگ ہے، زبان الگ الگ ہے، شکل و صورت الگ، پھر بھی ان کو ایک کرنا ہے۔ بڑی خوبصورت حدیث پیغمبر نے یہ جو ہے بیان فرمائی امت کے سلسلے میں کہ امت ہے کیا۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ مثل المومنین فی تواددہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد، مسلمانوں کی مثال آپسی رابطے کے سلسلے میں، ایک دوسرے سے میل اور محبت کے سلسلے میں، ایک دوسرے سے تعلقات کے سلسلے میں ویسے ہی ہے جیسے بدن کے مختلف اعضاء کی ہے۔ ہمارا بدن 1 یونٹ ہم کہتے تو ہے، مگر 1 یونٹ ہے نہیں۔ ہمارے بدن میں آنکھ بھی ہے، ہمارے بدن میں ہاتھ بھی ہے، پیر بھی ہے، کان بھی ہے، ناک بھی ہے، ہر ایک کی شکل الگ الگ ہے، ہر ایک کی طاقت الگ الگ ہے، ہر ایک کی صلاحیت الگ الگ ہے، لیکن الگ الگ ہونے کے باوجود یہ جو ہے 1 یونٹ ہے۔ کوئی عرب ہے، کوئی عجم ہے، کوئی ہندوستانی ہے، کوئی پاکستانی ہے، کوئی بہاری ہے، کوئی بنگالی ہے، کوئی حیدرآبادی ہے، سب کے کلچر الگ الگ ہیں، تہذیبیں الگ الگ ہیں، لہجے الگ الگ ہیں، نظریات الگ الگ ہیں۔ اس کے باوجود پیغمبر فرماتے جیسے بدن کے یہ سارے اعضاء الگ الگ ہونے کے باوجود ایک ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک مشکل میں پڑ جائے اور دوسرے پہ اس کا اثر نہ ہو۔ اذا اشتکا عضو، جب اگر کسی ایک عضو کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، تداعی لہ سائر الاعضاء بالحمى والسہر، سارے اعضاء بدن ایکٹیو ہو جاتے ہیں، فعال ہو جاتے ہیں اس ایک کی مشکل کو دور کرنے کے لیے۔ آپ دیکھیں شریر بچے نے پتھر پھینکا میری آنکھ کی طرف، آنکھ میں پتھر کو روکنے کی طاقت ہے؟ آنکھ پتھر کو نہیں روک سکتی۔ پورے بدن میں صرف ایک عضو ایسا ہے جس پتھر کو روک سکتا ہے، اس کا نام ہاتھ ہے۔ ہاتھ روک سکتا ہے، ہاتھ میں وہ طاقت ہے کہ پتھر کو روک سکتا ہے۔ اب ہاتھ کہے صاحب یہ آنکھ کا معاملہ ہے، میں کیوں بولوں؟ یہ تو آنکھ کا معاملہ ہے نا، میں کیوں بولوں؟ یہ تو عراقیوں کا معاملہ ہے، یہ تو فلسطینیوں کا معاملہ ہے، ہم کیوں خامخواہ جھنجھٹ میں پڑے؟ اور جب اپنے ملک کی بات آ جاتی ہے تو ہماری یہ تو یو پی کا معاملہ ہے، وہ تو بہار کا معاملہ ہے، وہ تو گجرات کا معاملہ ہے۔ ہاتھ نے کبھی کہا کہ یہ میرا کوئی معاملہ، میں کیوں خامخواہ اپنے کو زحمت میں ڈالوں؟ اور کبھی کبھی ہے کہ پتھر بہت بڑا آ رہا ہے، آنکھ تو بچ جائے گی، ہاتھ ٹوٹ جائے گا۔ کبھی ہاتھ نے یہ کہا کہ عقل کی بات ہے کہ دوسرے کی خاطر اپنے کو جو ہے قربان کر دو۔ حتیٰ ہو سکتا ہے کہ اس پتھر کو ہاتھ میں روکنے کی طاقت بھی نہ ہو، اس کے باوجود ہاتھ کوشش کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟
آج تک کبھی دیکھا گیا کہ ہاتھ پیچھے چلا جائے؟ ہم سے کیا مطلب، ارے نہیں بھائی یہ پتھر تو بہت بڑا ہے، ہم ٹوٹ جائیں گے، ہم تو آنکھ کو بچا بھی نہیں پائیں گے۔ بچا پائیں یا نہ بچا پائیں، جتنی ہماری سکت ہے، جتنی ہماری طاقت ہے، ہم اسے انجام دیں گے۔ یہی ہوتا ہے نا بھائی، کبھی نہیں دیکھا گیا ہم نے؟ ہاتھ فوراً آگے آتا ہے، کہتا آنکھ بہن گھبرانا نہیں، جب تک یہ بھائی تمہارا موجود ہے تم پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ ہم چلے جا رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، آگے کانٹا ہے، پتھر ہے، کیچڑ ہے، آگ ہے۔ اگر اسی طرح بڑھتے چلے گئے تو کون چلے گا؟ پیر۔ زخمی کون ہوگا؟ پیر۔ کانٹے کسے چبھیں گے؟ پیر کو۔ کیچڑ میں کون جائے گا؟ پیر۔ غلیظ کون ہوگا؟ پیر۔ پیر کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آگے ہے کیا۔ پتھر کے وجود کا علم پیر کو کب ہوگا؟ جب چوٹ لگ جائے گی۔ کانٹے کا احساس کب ہوگا؟ جب کانٹا چبھے گا۔ آگ کا پتہ کب چلے گا؟ جب پیر جلے گا۔ غلاظت کا علم کب ہوگا؟ جب کیچڑ میں سن جائے گا۔ اس سے پہلے اس سے بچنا پیر کے لیے ممکن نہیں ہے۔ خطرے میں کون ہے؟ پیر ہے۔ دیکھ کون رہا ہے؟ آنکھ۔ آنکھ نے کبھی کہا کہ ارے ہمیں تو نیند آ رہی ہے بھائی، ہم سے کیا مطلب، جاؤ زخمی ہو، چبھے کاٹا جلو، ہم سے کیا مطلب؟ نہیں۔ جیسے ہی آنکھ نے دیکھا فوراً آنکھ نے عقل کو خبر کی کہ پیر بھائی خطرے میں ہیں، آگے آگ ہے، پتھر ہے۔ جیسے ہی عقل کو پتہ چلا کہ آگے خطرہ ہے، فوراً عقل نے آرڈر جاری کیا، اسٹاپ، رک جاؤ۔ پیر نے پلٹ کے کہا کہ تم سے کیا مطلب، تم کون ہوتے ہو ہمارے معاملے میں دخل دینے والے؟ کبھی کہا پیر نے؟ نہیں۔ جیسے ہی آنکھ نے خبر دیا، عقل کو جو ہے پتہ چلا، فوراً عقل نے حکم دیا اور پیر نے عقل کے حکم کی تعمیل کی۔ جبکہ سب کی طاقتیں الگ الگ ہیں، شکلیں الگ الگ ہیں، صلاحیتیں الگ الگ ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کی صلاحیت ختم، سب اپنی صلاحیت کو باقی رکھتے ہوئے پیغمبر فرماتے ہیں یہی حال ہے امت کا۔ اگر امت باقی رہنا چاہتی ہے تو اسے بدن کے اعضاء والا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ وہ شیعہ ہے، وہ سنی ہے، وہ دیوبندی ہے، وہ مالکی ہے، وہ حنفی ہے، وہ فلاحنی ہے، وہ اصولی ہے، وہ اخباری ہے، وہ ملنگی ہیں، جو کچھ بھی ہیں، اگر امت باقی رکھنا ہے تو ان سب کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا پڑے گا۔ ہاں، امتیازات کو مٹانے کے لیے کبھی کبھی بحث گفتگو بھی ہو سکتی ہے، ایک دوسرے کے بعد اگر سمجھ میں آ گئی تو اپنے کو چینج بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو چیز بدلنے والی نہیں ہے وہ ہے ایک دوسرے کے لیے قربانی، ایک دوسرے کی مدد، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا۔ ان تمام چیزوں کے باوجود ہمیں اس کو باقی رکھنا ضروری ہے۔ تو اگر ہم امت جو بن گئی، امت بننے کے بعد اگر امت کو باقی رکھنا ہے تو یہ وحدت اور یہ اتحاد اہم ترین چیز ہے۔ پیغمبر اکرم میں دیکھیے مکے سے آنے کے بعد، مکے میں تو امت شادی کا کام وہاں پر انجام نہیں پایا تھا، امت شادی کا کام یہ جو ہے مدینے میں آ کے انجام پایا۔ آتے ہی پہلا قدم پیغمبر نے کیا اٹھایا ہے؟ ایک دوسرے کو بھائی بنا دیا۔ عام طریقے سے انما المؤمنون اخوہ کی بات تھی ہی کہ سارے مومنین آپس میں بھائی ہیں۔ بھائی سے مراد وہ یہ جو رشتہ نہیں ہے، بھائی سے مراد جو ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے قربت ہو سکتی ہے، یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اتنا قریب ہے، اتنا کلوز ہے جتنا دو بھائی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آنے کے بعد ایک مہاجر ایک انصار کے درمیان میں یہ جو ہے اخوت کا رشتہ پیغمبر نے قائم کیا۔ تو جو چیز امت کو زوال سے یہ جو ہے بچا سکتی ہے، بکھرنے سے بچا سکتی ہے، امت بعنوان امت اپنی طاقت کے ساتھ برقرار رہ سکتی، کیونکہ مسلمان جب تک امت کی شکل اختیار نہ کریں گے تب تک ان کے اندر طاقت پیدا نہیں ہو سکتی۔ جیسے اکیلی انگلیوں میں طاقت نہیں تھی، لیکن جب مل کر کے انہوں نے امت کی شکل اختیار کر لی، متحد ہو گئے تو ان کے اندر طاقت آ گئی۔ تو اگر مسلمانوں کو اپنے اندر طاقت پیدا کرنا ہے، دیکھیے کمزور کو خاطر میں کوئی نہیں لاتا، یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا۔ ہم کو دشمنوں سے کیوں شکوہ ہے؟ سارا شکوہ ہم دشمنوں سے کرتے ہیں، دشمن ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے۔ تو وہ دشمن اگر وہ یہ سب نہ کرے تو وہ دشمن کاہے کا ہے؟ اگر وہ ہمارے خلاف سازشیں نہ کرے، اگر وہ ہماری تباہی کے منصوبے نہ بنائے، اگر ہمیں برباد کرنے کی کوشش نہ کرے تو وہ دشمن کاہے کا ہے؟ دشمن کا تو کام ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے۔
ہم کس طرح سے اس کا مقابلہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دشمن کی سازش، وہ سازش کرے گا، ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کی سازش کو ناکام بنائیں۔ ناکام بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود طاقتور بنیں۔ جب قرآن کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، قوت سے مراد فقط یہ اسلحہ نہیں ہے، یقیناً میزائل اور ٹینک و فلاں یہ سب قوت ہیں، لیکن سب سے بڑی قوت یہ ہے جو ہماری طاقت اتحاد کے ذریعے پیدا ہوگی، وحدت کے ذریعے پیدا ہوگی، جب ہم افراد کی جگہ کے اوپر امت کی شکل میں ظاہر ہوں گے، اب امت کی شکل میں ہم آ جائیں گے۔ امت کو امت باقی رکھنے کے لیے ایک اور بہت اہم چیز جو ہے، جو اس آیت میں بھی آپ جو آیت لکھی ہوئی ہے، یہ جو ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، یا اس آیت میں کہ جہاں پر كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، امت کے ساتھ ساتھ اس کا تصور بھی دیا گیا کہ اگر امت کو باقی رکھنا ہے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ دو چیزیں جو ہیں ہمارے ہاں امت کو باقی رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ساتھ رہتے رہتے کبھی خلش پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ دو برتن جہاں رہتے ہیں وہاں پر کھنک کی آواز تو آتی ہے، برتن آپس میں جو ہے وہ ٹکراتے ہی ہیں، لیکن ٹکرانے کی صورت میں ٹوٹ نہ جائیں۔ ٹوٹنے سے اگر بچانا ہے تو وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر بہترین ذریعہ ہے۔ جہاں بھی دو لوگوں میں رنجش پیدا ہو جاتی ہے یا ہم اپنے دین کے راستے سے تھوڑا سا بھٹکنے لگتے، ہٹنے لگتے ہیں، فوراً اگر اس کو سنبھال لیا جائے امر بالمعروف کے ذریعے، نہی عن المنکر کے بتا اس کی تہذیب کیا ہے، طریقہ کیا ہے، اس کی ثقافت کیا، ایک الگ بحث ہے، فی الحال مجھے اس میں نہیں جانا ہے، لیکن ایک اہم ترین ذریعہ امت باقی رہنے کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، جو اسلامی اعتبار سے سب سے اہم فریضہ ہے۔ فروع دین میں اس کو 7ویں 8ویں نمبر پر رکھا گیا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو شاید فرائض میں بنیادی ترین فریضے کا نام امر بالمعروف ہو نہی عن المنکر ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فریضۃ عظیمہ اشرف الفرائض و اتمھا تقام بها الفرائض، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک ایسا فریضہ ہے جو تمام فرائض میں سب سے شریف ترین فریضہ ہے، کامل ترین فریضہ ہے۔ اگر اس فریضے پہ عمل ہو گیا تو سارے فرائض پر عمل ہو جائے گا، نمازیں بھی پڑھی جائیں گی، روزے بھی رکھے جائیں گے۔ سب سے اہم فریضہ اور سب سے مظلوم فریضہ۔ آج آپ کو نماز پڑھنے والے بے شمار ملیں گے، روزہ رکھنے والے ملیں گے، حاجی ملیں گے، ہر سال ماشاءاللہ حاجیوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سب سے مظلوم فریضہ ہے۔ 1000 بار اس کے بارے میں سوچا جاتا ہے، کرے نہ کرے، احتمال تاثیر ہے یا نہیں۔ بہت بڑی رکاوٹ جو امر بالمعروف کے فریضے میں آتی ہے وہ یہ ہے کیا فائدہ، اثر تو کرے گا نہیں، اور شرط ہے کہ احتمال تاثیر ہونا چاہیے۔ اثر پیدا کرنا تو آپ کی ذمہ داری ہے۔ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، آپ کہیے اثر نہیں ہوگا، مگر اس کو سجا کے کہیے تو اس کا اثر ہو جاتا ہے۔ جب ہم خط لکھتے ہیں کسی بڑے انسان کو، وہ سوچ سمجھ کے ایک ایک لفظ لکھتے ہیں کہ تاکہ ہمارے الفاظ سے خوش ہو کر کے وہ ہماری بات کو مان جائیں۔ کبھی ہوتا ہے کہ ہماری بات نہیں مانیں گے مگر دوسرا کہے گا تو مان جائیں گے، تو ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم دوسرے کو ڈھونڈیں تاکہ اس سے کہلوائیں۔ ہم اگر وہی بات کہیں گے ہماری لوگ نہیں سنتے ہیں، لیکن جون صاحب کی بات سن لیں گے، فیاض باقر صاحب کی بات سن لیں گے، تو ہم کو جانا پڑے گا، فیاض باقر صاحب آپ آئیے کہہ دیجیے، جون صاحب آپ کہہ دیجیے۔ تاثیر کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے، صرف یہ سوچ کر کے کہ اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا، جی شرط ہے امر بالمعروف کے لیے احتمال اثر، تو یہاں تو احتمال نہیں ہے۔ ہاں ہم اگر اپنے لہجے میں بات کریں گے، بھونڈے لہجے میں، تو شاید اثر نہ ہو، لیکن اگر اس کی چیز کو اچھے لہجے میں اچھے انداز سے بیان کیا جائے تو کیوں نہیں اثر ہوتا ہے۔ تو اثر پیدا کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اثر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اور پھر اثر معاف کیجئے گا، اثر ضروری نہیں ہے کہ ایک دن میں اثر ہو جائے۔ آج ہم نے کہا فلاں صاحب جو نماز نہیں پڑھا، آج ہم نے کہا اور آج نہیں، آج ہم نے تو کہا تھا پھر بھی نہیں پڑھا انہوں نے۔
نہیں، اگر ہماری مثال اس شخص کی ہے جو بکرے کو چنا کھلانے کے بعد فوراً تولنے لگتا ہے کتنا گوشت بڑھا. چنا کھاتے ہی تھوڑی بکرے میں گوشت بڑھے گا. پروسیجر ہے بھائی، ٹائم لگے گا، وقت لگے گا. آپ اسے وقت دیجئے. گیہوں کا دانہ بونے کے بعد فوراً پہنچ جائیں کاٹنے کے لیے فصل تو نہیں نہ ہوتا. ممکن ہے کہ ایک لفظ جو ہم نے آج کہا، ایک بات کہی، اس کا اثر نہیں ہوا. کل وہی بات فیاض باقر صاحب نے کہی، اثر نہیں ہوا. پھر جون صاحب آئے، پھر یہ جو ہے منور آئے، انہوں نے کہا، ان کی بات کا اثر ہو گیا. ان کی بات کا جو اثر ہوا یہ 3 آدمی کی محنت کا نتیجہ تھا. پہلی ہی اینٹ رکھنے کے بعد تو بلڈنگ نہیں نہ بن جاتی. اینٹ پر اینٹ، اینٹ پر اینٹ، اینٹ پر اینٹ رکھی جاتی ہے، تب جا کر کے بلڈنگ بنتی ہے. ایران میں اسلامی انقلاب امام خمینی کی قیادت میں آیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ صرف امام خمینی کی محنت اس میں تھی؟ شہید فضل اللہ نوری کا خون شامل تھا اس کے اندر. آیت اللہ کاشانی کی کوششیں تھیں، آیت اللہ بہبانی کی کوششیں تھیں، حسن مدرس کی کوششیں تھیں، نواب صفوی کا خون شامل تھا، شہید سعیدی، شہید غفاری. ایک لمبی تفصیل ہے. 100 سالہ انقلاب کی تحریک، ایک دن میں تھوڑی انقلاب آ گیا ہے. اکثر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب نے کہنے کا فائدہ نہیں ہے، ارے 1 مہینے سے میں پورا رمضان تقریر کر کے آگے کوئی فائدہ نہیں ہوا. کیا پتا کہ اگلے رمضان میں شاید اس میں تھوڑی بہت زمین یہ جو ہے نرم ہو گئی ہو. بس زمین میں کھیتی کرنے کے لیے نرم کرنا پڑتا ہے نا زمین کو، مسلسل 1 دن 2 دن 3 دن. تو بہرحال اہم چیز جو امت کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے، اس میں ایک چیز میں نے عرض کیا وحدت کلمہ ہے، اور دوسری چیز جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. یہ عام فریضہ ہے، کسی سے مخصوص نہیں ہے. نہ یہ انبیاء سے مخصوص ہے، نہ یہ ائمہ سے مخصوص ہے، نہ یہ علماء سے مخصوص ہے. جو بھی امت کا حصہ ہے، امت کی فرد ہے، ہر فرد کے اوپر یہ فریضہ لازم و واجب ہے. میں اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا. بس اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں کہ اللہ ہم سب کو امت سازی اور امت سازی سے بڑھ کے امت کو باقی رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد صلی اللہ اسی موضوع کے لیے آپ میں سے کسی کا کچھ سوال ہو تو پلیز. علیکم السلام. ابھی آپ نے اسے بہت بہترین ایگزامپل دیا ہے کہ عقل جو ہے پوری باڈی کو انسٹرکشن دیتی ہے، ٹھیک ہے. تو آج کے جو سچویشن ہے پورے انٹرنیشنل ورلڈ کی ہے، تو اس کے اکارڈنگ کون امت مسلمہ کا یا کون ہے جو لیڈر بنے ہیں، اور وہ بننا کتنا مشکل ہے، اس پہ تھوڑی سی آپ بتائیے. کیونکہ عقل تو بننا ہر انسان چاہتا ہے کہ میں عقل مند ہوں. ایران کہہ رہا ہے میں ہوں، سعودیہ کہہ رہا ہے میں ہوں، ایک مسلم لیگ بھی بن چکی ہے، بٹ کوئی یونیٹی تو دکھتی نہیں ہے. اس کے اوپر تھوڑی سی آپ بتائیں. جی، ان کا سوال جہاں تک میں سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ صاحب وہ لیڈر کون ہے جو سب کو جمع کر سکے، اکٹھا کر سکے. فیاض صاحب نے کافی یہ جو ہے وضاحت دی تھی اس سلسلے میں. میں پھر بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ لیڈر کون بنے گا یہ کوئی ایسی چیز نہیں اس کا جواب ہمارے پاس نہ ہو، یعنی اسلام کے پاس. قرآن مجید نے، احادیث نے ایک معیار معین کر دیا ہے کہ لیڈر کون بنے گا، قیادت کس کی جا سکتی ہے. عقل بھی یہی کہتی کہ قائد کسے بنانا چاہیے. قائد اسے بنانا چاہیے جس چیز کے پاس علم ہو، جانکاری ہو. البتہ وہ جانکاری جس کا تعلق قیادت سے ہے، قیادت سے جن چیزوں کا تعلق ہے جس کے پاس وہ علم، وہ دانش موجود ہو. اس کے بعد کردار اور کریکٹر ہو. ایسا شخص نہ ہو جو امت کو بیچ کھائے، اپنے مفادات کی خاطر دوسروں کو یہ جو ہے وہ قربان کر دے، جس کو ہم اپنی اصطلاح میں عادل کہتے ہیں، جس کو عادل کہا جاتا ہے. علم و دانش ہو، اس کو اپنی اصطلاح میں ہم یہ جو ہے فقیہ کہتے ہیں. فقیہ ہو، عادل ہو. بہت سارے افراد علم تو ہے ان کے پاس، باتقوا بھی ہیں، اپنے خاطر کسی کو قربان نہیں کریں گے، لیکن شعور نہیں ہے. علم الگ سی چیز ہے، شعور ایک الگ سی چیز ہے. بہت سی چیزیں آدمی جانتا ہے، پہچانتا نہیں، حالات کا تجزیہ نہیں کر پاتا ہے. حالات کا تجزیہ کرنے کی اس کے پاس صلاحیت ہونا چاہیے. بصیرت کہہ لیجیے جس کو جو آپ
یہ جو ہے وہ جو ہے دوسرے لفظوں میں بصیرت ہو، کبھی کبھی بصیرت بھی ہے، تجزیہ بہت اچھا کرتا ہے، کہنے کی ہمت نہیں ہے، بات سب سمجھ میں آ رہی ہے ان کے، ہم کے پاس جا کے بیٹھیے تو ماشاءاللہ علم کا سمندر ہیں، باتقوا بھی ہیں، بصیرت بھی ہے، باتوں سمجھ رہے ہیں کہ اس میں حق کیا ہے باطل کیا ہے، کہنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ ہمت ہو سکے۔ تو اسلامی نقطہ نظر سے قرآن اور احادیث کو دیکھیں، اور عقل کے اعتبار سے بھی، عقل بھی جو شریعت کہہ رہی وہی عقل بھی کہہ رہی ہے، ایسا نہیں کہ عقل کچھ اور کہہ رہی، عقل سے بھی آپ پوچھیں بھائی ہم کس کو اپنا لیڈر بنائیں، جاہل کو یا عالم کو، کیا کہے گی عقل؟ عالم کو بناؤ، بزدل کو یا بہادر کو، بہادر کو بناؤ، بصیرت والے کو بناؤ یا بے خبر کو بناؤ، بصیرت والے کو بناؤ، یہی شریعت بھی کہتی ہے، یہی عقل بھی کہتی ہے انہی باتوں کو۔ ہمیں اس کو لیڈر بنانا ہے تو تلاش کر لینا، یہ کوئی بڑی مشکل چیز تو نہیں ہے۔ آج کے دور میں یہ جو ہے میڈیا کا دور ہے، پوری دنیا کے انسان آپ کی نگاہوں کے سامنے موجود ہیں، لوگوں کا علم بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے موجود ہے، بصیرت بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے موجود ہے، شجاعت بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے موجود ہے، انتخاب کرنا کوئی بہت مشکل نہیں ہے۔ میں اگر کوئی نام پیش کروں تو آپ کہیں گے صاحب نہیں یہ تو آپ کی اپنی پسند ہے، ہماری پسند ہے تو ہماری پسند کو آپ دیکھیے اس معیار پر پوری اتر رہی ہے یا کوئی اور شخصیت ہے۔ اگر کوئی اور شخصیت، الحمدللہ آج یہ کوئی چھپا ہوا مسئلہ نہیں رہ گیا ہے، میڈیا کے جہاں نقصانات ہوئے ہیں وہاں میڈیا سے فائدہ بھی ملا ہے۔ آج تمام دنیا کی نگاہیں، ہندو ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، ان سب کے درمیان اگر آپ سروے کریں کہ ایک بہترین لیڈر کون ہے، بہترین لیڈر میں سر فہرست جو نام آئے گا وہ یہ جو ہے رہبر معظم انقلاب حضرت آیت اللہ خامنئی کا نام آتا ہے۔ قیادت کی صلاحیت ہے کہ آپ بڑے بڑے سیاستدانوں کے بیانات کو دیکھیں جو اسلام سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو تدبیر کو سمجھنا ہے، سیاسی سوجھ بوجھ کو سمجھنا ہے، قیادت کی صلاحیتوں کو دیکھنا ہے، کون نظام چلا سکتا ہے۔ سب کہتے ہیں کہ آیت اللہ خامنئی ہیں، علم کے اعتبار سے اگر آغا خامنئی سے ایک فقیہ نہیں ہے۔ مراجع کے درمیان الحمدللہ ہمارے سارے مراجع ہمارے سر آنکھوں پر ہیں، سب قابل احترام ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن بہرحال جب رسولوں کے درمیان سب برابر نہ تھے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسول ہیں سب قابل احترام ہیں بھائی، مگر سب کے سب برابر نہیں ہیں۔ آج اگر آپ دیکھنا چاہیں حضرت آیت اللہ خامنئی کی جو شخصیت ہے، جو اس فیلڈ کا آدمی ان کے پاس جاتا ہے وہ کہتا ہے یار ان کو تو ہم سے زیادہ معلوم ہے، حتیٰ وہ چیزیں جن کے بارے میں ہم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ سینما بنانے والے جب ان کے پاس جاتے ہیں، سینما ساز، کوئی تعلق ایک عالم کا سینما سے نہیں ہوتا ہے، وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ جو ڈائریکشن وہ دے رہے ہیں، جو ہدایات وہ دے رہے ہیں، شعر و سخن کے والے افراد جاتے ہیں، سیاست والے افراد جاتے ہیں، اور کوئی موضوع ایسا نہیں جس پر 10-20 کتابیں انہوں نے نہ پڑھی ہوں، 10-20 کتابیں نہ پڑھی ہوں۔ ابھی ایران کے اندر جو لوگ کتابیں لکھتے ہیں کسی بھی موضوع پر، وہ لے آتے ہیں آغا خامنئی کے، وہ تقریض لکھتے ہیں اس کے اوپر، تقریض تو سبھی لکھا جاتا ہے نا، پوری کتاب پڑھ لے آدمی۔ تو علم کا میدان دیکھیں، تقوی کا میدان دیکھیں، اتنے سارے الزامات لگانے والے ایجنسیاں موجود ہیں، آج تک آغا خامنئی کی ذات پہ کوئی اعتراض نہیں لگا ہے، جھوٹے اعتراضات ان کے بیٹوں پہ لگے ہیں، الزامات، اور ان کے کردار کے اوپر الزام نہیں لگا۔ بہت سارے مخالفین انقلاب جو انگلینڈ میں یا پیرس میں موجود ہیں، جب حتیٰ ان کے اپنے جو چینل ہے جن کا کام ہی ایران کے انقلاب کے خلاف جو ہے زہر اگلنا ہے، جب آغا خامنئی کی شخصیت کی بات آتی ہے، ان کے طہارت نفس کی بات آتی ہے، وہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ نہیں ان کا دامن بڑا پاک اور صاف ہے۔ آج ہمیں لیڈر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں کہ ہم ڈھونڈیں کہ لیڈر کون ہے، لیڈر کو اللہ نے اتنا آشکار کر دیا ہے کہ کوئی تردد کی بات موجود نہیں ہے۔ جی آغا السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں سب سے پہلے ہدانہ ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی کو تھوڑا بلند آواز سے، جنریٹر چل رہا ہے نا تو اس کی آواز ہے۔ میں سب سے پہلے ہدانہ ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی کو مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا اچھا پروگرام کیا اور ہمیں انوائٹ بھی کیا۔ میرا کویشچن یہ ہے کہ یہاں پہ کافی پیرنٹس آئے ہیں میرے جیسے، اور ہمارے بچے بھی یہاں موجود ہیں،
تو اس موضوع پہ جو آپ نے ڈسکشن کیا، اس میں ایز اے پیرنٹ میری کیا رسپانسبلٹی ہے، اور بچوں کے طور پہ ہمارے بچے جو یہاں پہ آئے ہیں ان کے لیے کیا میسیج ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں اس موضوع پہ؟ ٹھیک ہے، اگرچہ ہماری اس موضوع گفتگو سے الگ ہے، پھر بھی جواب میں اس کا ان کی خدمت میں پیش کروں، ان کے احترام میں جواب کو پیش کروں گا. دیکھیے ہماری اپنی ذمہ داری جو بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ اول تو بہرحال دین سیکھیں. دین فہمی ہماری جو ہے پہلی ذمہ داری ہے کہ جب ہم دین فہمی کے میدان میں قدم رکھیں گے تو ہمیں پتہ بھی چلے گا کہ ہماری ڈیوٹیز کیا ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے ہمیں ذمہ داری سمجھ تو لیتے ہیں، مگر جب عمل کا مرحلہ آتا ہے تو یا بہت کمزور قدم اٹھتا ہے یا قدم اٹھتا ہی نہیں ہے. ہماری بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم پہلے تو سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کے بعد اس کو مکمل عمل میں لانے کی کوشش کریں. کیونکہ دیکھیے ادھورے عمل سے کچھ نہیں ہوتا. ادھورے عمل سے آپ قورمہ بنانا چاہتے ہیں، بریانی پکانا چاہتے ہیں، ادھورے طور پر پکائیں، ذائقہ اس میں آئے گا؟ کوئی کھائے گا اسے؟ حتی چھوٹا ذرا سا نمک بھی اگر آپ ترک کر دیں یا کم کر دیں یا زیادہ کر دیں. تو یہ جو ذمہ داریاں ہماری ہوتی ہیں یہ پیکیج کے شکل میں ہوتی ہیں. پیکیج کا مطلب ہوتا ہے جتنے اس کے آئٹم ہیں سب کو ہمیں بروئے کار لانا ہے. تو سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہے کہ عبادات کے سلسلے میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، معاملات کے سلسلے میں ہماری کیا ذمہ داری، اخلاقیات کے سلسلے میں کیا ذمہ داریاں، ہماری فردی ذمہ داری کیا ہے، ہماری سماجی ذمہ داری کیا ہے. رہ گیا کہ بچوں کی کیا ذمہ داری ہے. تو بچوں کو تو اللہ نے ایسے بھی آزاد پیدا کیا ہے، جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتے ان کی ذمہ داری کا بوجھ بھی آپ ہی کے سر ہے کہ اپنے بچوں کو اس ذمہ داری کے لیے تیار کرنا. ورنہ خود بذات ہی بچوں کی اپنی کوئی ایسی ذمہ داری نہیں ہے. ہاں بچوں کو تربیت اس طرح سے کرنا، ان کے اندر یہ احساس پیدا کرنا، بچوں میں احساس پیدا کرنا کہ وہ اپنے دینی اقدار کو، دینی ویلیوز کو اہمیت دے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے. اگر کوئی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور صاحب میرا کویشچن یہ ہے کہ امت سازی پہ آپ نے جو گفتگو کی، تو ایز اے یوتھ ایڈلٹ اور ایز این ایجوکیشن بیک گراؤنڈ میری کیا ذمہ داری بنتی ہے، اور تھوڑا سا آپ یہ خواتین کی طرف سے کویشچن ہے کہ خواتین کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، اس پہ روشنی ڈالیں. دیکھیے اسلام میں الگ الگ ذمہ داریاں نہیں ہیں کہ جوان کی کیا ذمہ داری ہے، بوڑھے کی کیا ذمہ داری ہے، مردوں کی کیا ذمہ داری ہے، خواتین کی کیا. سب کی ذمہ داری یہی ہے کہ اپنے رب کے پیغام کو سمجھیں، سمجھنے کے بعد اس پر اپنی حیثیت کے مطابق عمل کریں. کچھ ذمہ داری خواتین کی ہوتی ہے، کچھ ان کی اپنی خاص ذمہ داریاں ہوتی ہیں. خواتین کی سب سے بڑی ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے گھر کا ماحول ایسا بنائیں کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنا آسان ہو جائے. آپ دیکھیے جس وقت مولا کائنات اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شادی ہوئی ہے، رسول خدا شادی کے دوسرے دن بیٹی کے گھر گئے، داماد سے ایک سوال کرتے ہیں کہ عام طور سے یہ سوال ہمارے ہاں داماد سے سسر نہیں کرتا ہے، دوست سے کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں شادی کا تصور اور ہے، اسلام میں شادی کا تصور اور ہے. مولا پوچھتے ہیں کہ اے علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ یہ عام طور سے دوست پوچھتے ہیں بھابھی کیسی لگی، لیکن مولا پیغمبر پوچھ رہے ہیں کہ علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا. کیا جواب ہے؟ یہ جواب ہم قیامت تک آنے والے مردوں اور عورتوں کے لیے نعم العون علی طاعت اللہ. اللہ کی اطاعت کی راہ میں میں نے بہترین مددگار فاطمہ کو پایا ہے. تو خواتین کی اصل ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے گھر کو ماحول ایسا بنائیں. ان کو اگر میدان جہاد میں جانے کی ذمہ داری سے معاف رکھا گیا ہے تو اس سے بڑی ذمہ داری ہے کہ مجاہد کی تربیت کریں. ایسا ماحول بنے کہ لوگ میدان جہاد میں جا سکیں. اگر انسان کا گھر ہی مطمئن نہ ہو، گھر کی فکر لگی ہو تو یہ بیچارہ میدان جہاد میں جائے گا بھی نہیں، اور اگر چلا بھی گیا تو ساری فکر وہاں لگی ہوئی ہے. لہذا عورتوں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ گھر کے ماحول کو ایسا بنائیں کہ ان کا شوہر، ان کے بچے اللہ کی اطاعت کی راہ میں کوئی مشکل محسوس
نہ کر سکیں. جوانوں کے لیے عرض یہ ہے کہ جوانوں کے پاس چونکہ توانائی زیادہ ہے بوڑھوں کے مقابلے میں، جوانوں کے لیے گناہوں سے بچنا بوڑھوں کے مقابلے میں آسان تر ہے. اللہ کی عبادت کرنا بھی جوانوں کے لیے بوڑھوں کے مقابلے میں آسان تر ہے. یہ اللہ کا خصوصی سرمایہ ہے، اسپیشل کیپٹل ہے یہ جو ہے وہ جوانی. میں نے کہا کہ جوانی میں گناہوں سے بچنا زیادہ آسان. شاید لوگ تعجب کریں کہ الٹی میں شاید یہ جو غلط کہہ گیا، الٹی بات کہہ گیا. نہیں، میں نے جان بوجھ کے جملہ استعمال کیا ہے کہ جوانی میں گناہوں سے بچنا آسان ہے، کیونکہ ابھی گناہ عادت نہیں بنے ہیں. اگر کوئی چیز عادت بن جائے تو پھر آپ سگریٹ پینا اگر عادت بن گیا ہے نا، لاکھ انہیں سمجھ، ہاں سمجھتے سب ہیں، سب سمجھتے ہیں، مگر اور جس کی عادت نہیں ہے اس کو اگر آپ منع کریں فوراً توڑ کے پھینک دے گا. اگر سمجھ میں آ گیا کہ سگریٹ بری چیز توڑ کے پھینک دے گا، کیونکہ ابھی یہ عادت نہیں بنا ہے. مولانا روم اپنی یہ جو ہے مثنوی میں واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک صاحب تھے جنہوں نے کانٹے کا پودا یہ اپنے دروازے کے پاس جو ہے وہ لگا دیا. کسی نے سمجھایا بڑے بوڑھے نے کہ بیٹا اسے اکھاڑ کے پھینک دو، اس میں کانٹے پیدا ہوں گے، چبھیں گے لوگوں کو. کہ نہیں چچا ابھی تو یہ ہرا بھرا، اس میں کہاں کانٹے ہیں، جب کانٹے آئیں گے تو اکھاڑ کے پھینک دوں گا. مانے نہیں، پودا لگا رہا، پودا آہستہ آہستہ تنومند درخت بنتا، بڑا ہوا، اب کانٹے گرنے لگے، اس کو بھی چبھ رہے ہیں، آنے جانے والوں کو چبھ رہے ہیں. جسے کانٹا چبھتا ہے وہ اسے چار گالی بھی دیتا ہے. ایک دن سے سوچا کہ لاؤ اس کو اکھاڑ کے پھینک دیں. اب جو گیا اس کو اکھاڑنے کے لیے تو وہ اکھڑ نہیں رہا ہے، کیونکہ یہ جوانی سے بڑھاپے کی طرف جا چکے تھے، ان کے اعضاء و جوارے کمزور ہو چکے تھے اور درخت نے جڑ پکڑ لی تھی. اس وقت اگر پودے کو اکھاڑ کے پھینک دیتے تو چٹکیوں میں اکھاڑ سکتے تھے، لیکن اب وہ تنومند درخت، وہ کہتے ہیں یہی حال ہے. گناہ کا پودا جو جوانی میں لگا ہے اسے اکھاڑ کے پھینکنا آسان ہے، لیکن جب وہ تنومند ہو جائے گا، جڑ پکڑ لے گا، عادت میں شامل ہو جائے گا، اسے اکھاڑنا مشکل ہوتا ہے. بڑھاپے میں آپ عبادت کرنا چاہیں، میں نے جوانی میں حج کیا ہے اور بڑھاپے میں بھی گیا تھا عمرے کے لیے، دونوں فرق کو محسوس کیا. اس وقت کتنی آسانی سے ہم ہنستے تھے لوگوں کے اوپر، یہ سعی میں تھک گئے، یہ طواف میں تھک گئے. اصلاً تھکن نام کی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں تھی. عرفات سے جو ہے مشہر پیدل، مشہر سے مینا پیدل، مینا سے مکے پیدل، تھکن کا احساس نہیں. اب تو گاڑی میں بھی بیٹھتے ہیں تو جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے، کبھی کمر میں تکلیف، کبھی گھٹنے میں تکلیف. نوجوان سے کہیے شب قدر 100 رکعت بس فٹافٹ، یہاں تو 2 رکعت کے بعد کمر پکڑ رہے ہیں، کبھی گھٹنا پکڑ رہے ہیں. تو جوانی میں عبادت بھی آسان ہے، گناہوں سے بچنا بھی آسان ہے. بڑھاپے میں اگر کہیں گناہ عادت بن گیا ہے، گناہ نے جڑ پکڑ لی ہے، اب چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. زیادہ جوانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی اس خداداد صلاحیت، خداداد طاقت کا احساس کریں اور اسے صحیح طریقے سے بروئے کار لائیں. اور خواتین کی ذمہ داری سب سے بڑی، جہاں بقیہ تمام ذمہ داریاں ہیں، گھر کے ماحول کو اس طرح سے بنائیں، سجائیں کہ گھر کے اندر ٹینشن کا ماحول نہ ہو، لڑائی جھگڑے کا ماحول نہ ہو. شوہر اگر دیندار ہے تو اسے بے دینی کی طرف نہ لے جائیں اپنی بیجا فرمائشوں کے ذریعے سے، بلکہ اگر بے دین ہے تو اسے دیندار بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ جناب فاطمہ کی طرح سے ان کو بھی طاعت رب کی راہ میں اپنے شوہروں کے لیے معاون بننا ہے. وقت ہے ابھی پوچھ سکتے ہیں؟ جی ہاں. اگر کہ یہ امت کی بہبودی اور امت کی کامیابی میں کیا یہ علاقائی جو باؤنڈریز ہوتی ہیں کیا یہ بھی اپنے آپ میں حیثیت رکھتی ہیں؟ جیسے محاورتاً کوفے کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بے وفائی نسلوں سے چلی آ رہی ہے اور آگے بڑھے گی، اسی طرح اگر ہم آپس میں آس پاس کے علاقوں میں دیکھیں تو کہتے ہیں یہاں چیزیں بہتر ہونا بہت ہی ناممکن ہے کہ نسلوں سے چیزیں ایسی چلی آ رہی ہیں. تو کیا اس کو ہم اوور کم کر سکتے ہیں، مطلب اس کو پار کیا جا سکتا ہے یا کچھ نہیں؟ بالکل بالکل پار کیا جا سکتا نہیں، پار کیا جانا ہی چاہیے. کوئی معیار نہیں ہے کہ ہم کسی قوم، کسی خاندان، کسی صوبے، کسی خطے کی طرف کسی اچھائی یا برائی کو منسوب کریں. کوفے والا بھی جو آپ نے کہا، مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ حقیقت ہے، مجھے لگتا ہے یہ بنی امیہ کی سازش ہے. ارے کوفے والوں نے وفا نہ کیا تو مدینے والوں نے کون سا وفا کیا تھا؟
شہدائے کربلا میں تعداد کس کی زیادہ ہے؟ کوفے والوں کی یا مدینے والوں کی زیادہ ہے؟ کوفے والوں کی زیادہ ہے. دغا تو سب نے کیا امام حسین کو. نہ مدینہ آیا نہ مکہ. مکے کے کتنے شہید ہیں وہاں کے اوپر؟ مکے میں اتنا مہینہ آ کر کے امام حسین رہے, تبلیغ کیا, خطبے دیے, سب کچھ تو کیا نا. کتنے لوگ آئے؟ بصرے سے کتنے لوگ ہیں؟ جتنی تعداد کوفیوں کی. ارادہ یہ تو غلط سی چیزیں ہیں. بعض شہروں کی طرف سے, بعض آبادیوں کی طرف, مطلب بعض جگہ کہا تھا وہاں کے لوگ احمق ہوتے ہیں. آپ شمار کیجئے, ماشاءاللہ اتنے پڑھے لکھے اس علاقے میں ہیں کہ شاید دوسرے علاقے میں نہیں ہیں. تو یہ باؤنڈریز جو ہیں ان کو پار کرنا, نہ صرف یہ کہ پار کیا جا سکتا ہے, پار کرنا چاہیے. اچھائیاں برائیاں کسی خاص خطے سے مخصوص نہیں ہوتی ہیں. اور کوئی سوال کرنا چاہے اگر؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگر ایک دوست اپنے دوست کو سنیما کو بلانے آسانی سے بلا لیتا ہے, لیکن نماز کے لیے مشکل ہوتی ہے اسے بلانے کے لیے. صبح کو اٹھ جاتا ہے نماز پڑھ لینے میں کے نہیں لیے. سمجھا آپ کے سوال. تھوڑا سا قریب کر. ایک دوست اپنے دوست کو سنیما کو بلانے آسانی سے بلا لیتا ہے, نماز کو بلانے میں اس کی مشکل ہو رہی ہے. اچھا سوال کیا ہے. دیکھیے, ہمیشہ بگاڑنا آسان ہوتا ہے, بنانا مشکل ہوتا ہے. یہ موبائل میں آپ کو دودھ توڑنے کے لیے کتنا ٹائم لگے گا؟ ایک بچہ بھی توڑ سکتا ہے نا, اور بنانے کے لیے آپ کو دیں تو ظاہر سی بات ہے کہ تعمیر مشکل ہے, تخریب آسان ہے. سنیما جو ہے وہ ہوائے نفس اس کا حامی ہے, لیکن عبادت کی طرف جانا نفس اس کو روکتا ہے. نفس امارہ جو ہمارے اندر موجود ہے, نفس امارہ اگر کہا سنیما جانا ہے, رمضان کا مہینہ ہے, آپ سے کہیں روزہ رکھو, قبول کرنا مشکل ہے. بریانی فرسٹ کلاس کھلا کے آپ کے سامنے رکھ دیں تو کھانا تو آسان ہے نا اس کا. تو زیادہ یہ کوئی وہ چیز نہیں ہے کہ صاحب سنیما کی طرف لوگ آسانی سے چلے جاتے ہیں, نماز کی طرف مشکل سے جا رہتے ہیں. نماز آسان ہو جاتی ہے مگر کس کے لیے؟ خاشعین کے لیے. جب خاشعین کی منزل پر پہنچیں گے, دیکھیے جب کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا مزہ اگر مل جائے تو وہ آسان ہو جاتی ہیں. بد مزہ کھانا آپ کے سامنے رکھا جائے, کھانا کتنا مشکل ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے نا, کہیں دعوت میں گئے ہیں, کھانا اچھا نہیں ملا ہے, لیکن میزبان کی دل شکنی بھی نہیں کرنا ہے تو کھاتے ہیں, مگر کھانا کتنا مشکل ہوتا ہے. ایک ایک لقمہ جو ہے وہ حلق سے اتارنا مشکل ہوتا ہے. لیکن اگر مزیدار کھانا ہو, سنیما کی لذت ہے, ان کے پاس نماز کی لذت نہیں ہے. خدا سے دعا کرنا چاہیے کہ ہمیں اس کی لذت مل جائے. امام زین العابدین کی دعا ہے, الہی اذقنی حلاوت عبادتک, اے اللہ اپنی عبادت کی شیرینی کا مزہ چکھا دے. جو مزہ چکھ لیتے ہیں, ہم نے مزہ نہیں چکھا, اس لیے ہمیں بستر سے اٹھا کر کے مصلی پہ لایا جاتا ہے. ہمیں بستر سے اٹھا کے مصلی پر صبح کو حی علی خیر العمل کی آواز سن کے اٹھنے کا جی نہیں چلتا, زبردستی اٹھتے ہیں نا. لیکن جنہوں نے مزہ چکھ لیا تھا انہیں اللہ مصلی سے اٹھا کر کے بستر پہ لے جاتا ہے. الٹا معاملہ. پیغمبر اکرم رات بھر عبادت کرتے تھے, کیا کہا گیا, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, رسول اللہ کے رسول تھوڑا سا آرام بھی کر لیجئے. انہیں مصلی سے اٹھا کر بستر پہ لے جایا جاتا ہے, اور ہمیں بستر سے اٹھا کر کے مصلی پہ لے جایا جاتا ہے, کیونکہ ہم نے شیرینی کا مزہ نہیں چکھا ہے. ہمارے لیے وہ تلخ ہے, شیریں نہیں ہے. ہمارے لیے موت تلخ ہے, قاسم کے لیے میٹھی تھی. ہمارے لیے شہادت گاہ میں قدم رکھنا مشکل ہے کیونکہ تلخ ہے ہمارے لیے. جناب قاسم نے کیا کہا, احلی من العسل. تو فرق یہ ہے, بعض دفعہ کیا ہے, گناہوں کی کثرت لذت عبادت سے محروم کر دیتی ہے. لذت عبادت سے گناہوں کی کثرت محروم کر دیتی ہے. جب انسان جب توبہ کرتا ہے آہستہ آہستہ, مصلی پھر اسے اپنی جانب کھینچتا ہے. قبلہ السلام علیکم. علیکم السلام. قبلہ آج کی تاریخ میں دیکھا جائے تو صرف چند مذہب نہیں ہے بلکہ ہر مذہب میں کئی کئی فرقے ہو گئے ہیں. تو جو وحدت ہو کس بنیاد پہ وحدت؟ ٹھیک ہے, میں نے وہی جو مثال دی تھی, یہ ہاتھ کی انگلیوں کی مثال, یہ سب فرقے ہیں نا الگ الگ.
مشترکہ باتیں جو ہیں اس کے اوپر کامن چیز کے اوپر اتفاق کیا جا سکتا ہے. السنخیت و علیت الانضمام، یہ جو فلسفے میں کہا جاتا ہے جڑنے کے لیے کوئی کامن چیز چاہیے. ان فرقوں کے درمیان کچھ کامن ہے کہ نہیں ہے؟ ان فرقوں کے درمیان کچھ کامن ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جو ہے مطہری اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کہ دیکھا گیا کہ کوے میں اور بگلے میں بہت دوستی ہے. کوے میں اور بگلے میں بڑی دوستی ہے. اب اس میں کامن کیا ہے؟ وہ کالا، یہ سفید، اس کا طریقہ زندگی الگ، ساری چیزیں مختلف ہیں. بہت غور سے دیکھا گیا تو پتہ چلا دونوں لنگڑے ہیں. کوا بھی لنگڑا ہے، بگلا بھی لنگڑا. یہ لنگڑا پن جو ہے ان کے درمیان اتحاد کا سبب بن گیا. تو یہ سارے فرقے جو ہیں، معاف کیجیے گا، ان کے اندر اختلافات کم ہیں، مشترکات کہیں زیادہ ہیں. آج ایک دوسرے سے جو ہم بس سر پیکار ہے شیعہ سنی، ٹھیک ہے، ہمارے درمیان اختلافات ہیں. میں عرض کیا، پہلے ہی عرض کیا کہ اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیعہ سنی ہو جائے، سنی شیعہ ہو جائیں، ان کے اپنے الگ، مگر اس کے باوجود جو ہے مشترکات تو ہمارے ہیں نا. جو ہے مولانا فیاض صاحب نے اپنی تقریر میں اشارہ کیا تھا، بھائی کعبہ سب کے پاس ایک ہے کہ نہیں ہے، قرآن سب کا ایک ہے کہ نہیں ہے، اللہ پہ سب کو عقیدہ ہے کہ پیغمبر پہ، اتنے سارے مشترکات ہیں ہمارے درمیان. اب یہ جو ہے فروعات میں بھی آئیں گے، نماز ہے، روزہ ہے، نماز میں بھی تھوڑا سا اختلاف ہے، مگر جتنا اشتراک ہے نماز میں وہ اختلاف سے کم ہے. روزے میں جتنا اختلاف ہے وہ، جتنا اشتراک ہے وہ اختلاف سے کم ہے. تو متحد ہونے کے لیے، ون یونٹ بننے کے لیے جو چیزیں مشترک ہیں ان کو ہم لائیں، جو چیزیں ہمارے اندر اختلافی ہیں ان کو اپنی اپنی جگہ کے اوپر رکھے رہیں. ہر جگہ پر اس کو لانے کی ضرورت نہیں ہے.